حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے پر آئے سارے ثواب سید ولی الحسین ابن سید زاہد حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سیدنا نبینا شفیعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والجود التقیہ والنقابة النقیہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیة القائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات محمد. میں نے سورہ شورى کی 23ویں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ابھی آپ کے سامنے. اہل نظر یہ آیت نہیں ہے. آیت کے پردے میں وہ عظیم بشارت ہے جو قادر المطلق اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. کیا بشارت دے رہا ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت میں کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو. صلوات اب اہل نظر یہاں پر ایک لمحے کے لیے توقف کر کے اس بات پر تدبر کر لیا جائے کہ آیت کے شان نزول کا سبب کیا ہے. اس لیے کہ تعریف کے اوراق کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی پاک و پاکیزہ آیات شاہد ہیں کہ قادر المطلق نے کبھی بھی اپنے کسی رسول کسی نبی کسی ہادی کسی رہنما کسی رہبر کسی مبلغ حق کو امت سے اجر طلب کرنے پر مامور نہیں کیا. ہر ہادی ہر رہنما ہر رہبر یہی کہتا نظر آیا کہ ہمارا اجر خدا کے ذمے ہے. تو پھر آج حکمت احکم الحاکمین اس نبی کو اس رسول کو امت سے اجر طلب کرنے پر کیوں مامور کر رہی ہے جو صرف اس کا
کا نبی نہیں ہے، صرف اس کا رسول نہیں ہے، بلکہ اس کا محبوب بھی ہے، اور ایسا محبوب کہ رزق میں محبوب کے جلال پر نظر پڑی تو جھوم کر وہ شمس کی سند ادا کر دی، تو وہ لیل کی سند ادا کر دی، جھیل جیسی شفاف آنکھوں پر نظر پڑی تو مرج البحرین کی سند ادا کر دی، راہ ہدایت میں بڑھتے ہوئے ان کے قدموں پر نظر پڑی، صراط مستقیم کہہ کر پکار لیا، تو اہل نظر محبوب سے محبت کا یہ عالم ہے کہ صرف محبوب نہیں، محبوب سے منسلک چیزیں بھی محبوب نظر آ رہی ہیں۔ قسم ہے سورہ مدثر کی، قسم ہے سورہ مزمل کی، کالی کملی کے نیچے محبوب کی تابانی نظر آئی، جھوم کر کالی کملی والے کی سند ادا کر دی، کبھی سبز چادر کے نیچے محبوب کا حسن نظر آیا، گھانی چادر والے کہہ کر پکار لیا۔ تو جب عشق کا یہ عالم ہے تو پھر امت سے اجر طلب کرنے پر کیوں مامور کر رہا ہے؟ اور اہل نظر یاد رکھیے، عاشق محبوب کی بارگاہ میں کبھی لفظی دعووں سے معتبر نہیں ہوتا، بلکہ حسن کارکردگی سے معتبر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی عاشق حقیقی نے حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کس شان سے؟ جب سبزہ زار بہشت کے مکی کو ہدایت کے تخت صحرا میں کانٹوں پر چلتے دیکھا، جسم نازنین پر پتھر کھاتے دیکھا، تو تڑپ کر کہا میرے حبیب، ہم جسم و جسمانیت سے بری ہونے کے سبب ظاہر بظاہر تمہاری بزم میں آ کر تمہاری صفت تو نہیں بن سکتے، لیکن احکم الحاکمین ہونے کے ناطے، رب العالمین ہونے کے ناطے اپنے اوصاف و کمالات کا مظہر تمہاری صفت بنا کر تو بھیج ہی سکتے ہیں۔ اور اہل نظر یاد رکھیے، عشق کی اپنی الگ دنیا ہے، جتنی عاشق کی بے قراری بڑھتی ہے اتنی محبوب کی بے نیازی بڑھتی ہے۔ مانگ کر نہیں دے رہا ہے ناصر و مددگار، بے مانگے دے رہا ہے۔ وہ کلیم کی منزل تھی کہ ارشاد رب العزت ہوا، اے موسیٰ فرعون نے بہت سر اٹھایا ہے، ذرا جاؤ فرعون کی تبلیغ تو کر دو۔ تو موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار میں تبلیغ تو کر آؤں گا، لیکن پہلے میرے سینے کو کشادہ تو کر دے، زبان کی گرہ تو کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع، میرا ناصر و مددگار تو بنا دے۔ کلیم کی دعا تھی، کیوں کر پوری نہ ہوتی؟ پوری ہوئی، لیکن میں کہنا چاہوں گا جناب موسیٰ، مانگ کر ملا تو کیا ملا؟ فخر تو اس کے واسطے ہے جسے بن مانگے مل رہا ہے، اور وہ ادائے بے نیازی سے کہہ رہا ہے، پروردگار تجھ سے ناصر و مددگار لوں گا ضرور، لیکن ایک شرط پر، اپنے گھر سے دے گا تو لوں گا، ورنہ تنہائی کافی ہے۔ اور خالق کو بھی یہ ادا کچھ اتنی پسند آئی کہ جھوم کر کہا، میرے حبیب تم نے مانگا تو اب چاہے تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے عبادت خانے کو سجا خانہ بنانا پڑے گا، لیکن تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ اور اہل نظر آپ کو معلوم ہے خواہش کس شان سے پوری ہوئی؟ گواہ ہے 13 رجب، گواہ ہے شغاف دیوار کعبہ، 13 رجب کی رات عجب ماجرا ہوا، قبلہ اتر گیا کہیں کعبے کی جوف میں، ملا نماز میں بھی ہے دیکھے ادھر ادھر، اب تک ہے یا علی تیری آمد کے وقت میں۔
منصبدار، ایسی مقرب بارگاہ ہستی، پھر آخر حکمت احکم الحاکمین انہیں امت سے اجر طلب کرنے پر کیوں مامور کر رہی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فطرت میں موجود ذوق تجسس نے قدم جستجو آگے بڑھائے تو در مسجد نبوی پر پہنچا۔ ابھی پہنچا ہی تھا کہ منظر سامنے آیا، رسالت مآب تشریف فرما ہے، نفسانیت، مادیت، صحابیت رسالت مآب کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے بہت احسان ہے ہم پر، ہم تو جہالت کے ظلمت قدے میں ٹھوکرے کھا رہے تھے، آپ آفتاب ہدایت بن کر آئے اور ہماری رہنمائی کی۔ یا رسول اللہ، ہم تو گمراہ تھے، آپ نے ہم کو صحیح راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، ہم تو مثل حیوان زندگی جی رہے تھے، آپ نے ہم کو انسانیت سے روشناس کیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے لہو میں نہا کر ہم کو بارگاہ خالق میں سرخرو کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہم تو لعنت اللہ تھے، آپ نے رضی اللہ بنا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر، اور ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ناقص فکر، ہماری ناقص عقل ہماری رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے ہم آپ کو اجر رسالت میں کیا دیں؟ عجب منزل ہے۔ صحابی سوال کر رہے ہیں، خدا کا معصوم رسول سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، جبریل امین تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، خداوند دو عالم پاک درود و سلام کے ارشاد فرمائے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت میں کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ اور اہل نظر، جہاں تک بات ہے آیے کریمہ کی تفسیر کی، تو میرے محترم جد سرکار سید العلماء سید علی نقی نقوی تابصرہ تحریر فرماتے ہیں کہ آیت میں میں سے مراد رسول اللہ ہی کیوں، خدا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ پیغام دینے والا، یہ پیغام پہنچانے والے۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے خدا تم سے اجر رسالت میں کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ان سے محبت رکھو جو مقرب بارگاہ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ملائکہ، اے فرشتوں، اے آسمان پر رہنے والوں، دیکھو یہ آسمان کا فرش، یہ آسمان، یہ زمین، یہ آفتاب کی شدت، یہ ماتاب کی ٹھنڈک، یہ فلک پر چھڑکی ہوئی ستاروں کی افشاں، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندروں کی بجدانی، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ انسان، یہ جنات، ہم نے یہ سب خلق کیا صرف ان 5 کی محبت میں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ اور اہل نظر، میں تو کہتا ہوں اگر امت مسلمہ اس آیت کی اس تفسیر کو قبول کر لے تو شاید حدیث رسول بھی واضح ہو جائے۔ ارشاد سرور کائنات ہو رہا ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے اہل بیت۔ تو اہل نظر،
جب کتاب خدا کی ہے تو اہل بیت بھی اسی کے ہوں گے. میں تمہارے درمیان دو گراکت کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا, دوسری وہ مقرب بارگاہ ہستیاں. اب آپ مجھے بتائیے, بارگاہ خالق میں علی سے زیادہ مکرم, فاطمہ سے زیادہ معتبر, حسنین سے زیادہ مقبول کون ہے؟ یعنی یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور اہل نظر یاد رکھیے, آیت میں مودت کا ذکر ہے, محبت کا نہیں ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت اور مودت کے فرق کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو اس طرح کر سکتا ہوں کہ جب قربت قلبی اظہار کے لیے لفظی دعووں کی محتاج ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں, اور جب قربت قلبی اظہار کے لیے لفظوں کی محتاج نہ ہو, اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں. محبت میں لغزش کی گنجائش ہے, مودت میں لغزش کی گنجائش نہیں ہے. محبت اور مودت کے درمیان کے فرق کو ایک قصے کے ذریعے واضح کر کے تقریر کو ساحل اختتام میں پہنچانے کی اجازت چاہتا ہوں. واقعہ ہے شیخ علی نہاوندی کا. وہ تحریر فرماتے ہیں, ایک روز میں ہلا گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک بوسیدہ گھر ہے. گھر کے اوپر لکھا ہوا ہے مقام صاحب عصر والزمان. لوگ اس گھر میں جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مناجات کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. جب شیخ علی نہاوندی نے وہاں کے بزرگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ گھر شیخ علی ہلاوی کا ہے. شیخ علی ہلاوی امام زمانہ کے بہت چاہنے والے تھے اور ہر نماز میں رو رو کر, گریا کر کے, چیخ چیخ کر دعائیں کرتے تھے کہ مولا اب کب ظہور فرمائیے گا, مولا جلد ظہور کیجیے, ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالیے, دشمنوں سے انتقام لیجیے, یہاں ہلا میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں. ایک روز شیخ علی ہلاوی گریا کرتے ہوئے, چیختے چیختے صحرا کی جانب نکل گئے. گریا کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زمانہ تشریف لائے. امام زمانہ بواز بلند نعرے اے شیخ کیا چاہتے ہو, مجھے کیوں پکارا؟ کہا مولا آپ کب ظہور فرمائیے گا, ہم سب آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کے لیے بے قرار ہیں. مولا جلد ظہور فرمائیے, ہلا میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں, اپنے جد کا انتقام لیجئے. مولا نے کہا اچھا ایسا ہے, کل میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گا. تمہارے جتنے بھروسے مند افراد ہیں ان کو بتا دینا کہ کل میں آؤں گا. اور دیکھو جو تمہارے پڑوس میں ایک قصاب رہتا ہے اس کو بھی بتا دینا, اور اس سے کہنا 2 موٹے تازے دمبے یا بکرے لا کر تمہارے گھر کی چھت پر باندھ دے. شیخ علی ہلاوی نے حکم کی تعمیل کی. رات میں شب کی تاریکی میں چپکے چپکے جو چاہنے والے تھے سب کو جا کے بتایا, دیکھو کل مولا ہمارے گھر تشریف لائیں گے.
وقت پر پہنچ جانا، مولا سے ملاقات کریں گے۔ اب وقت مقررہ پر کوئی تسبیح لے کر آ رہا ہے، کوئی جانماز لیے آ رہا ہے، کوئی قرآن مجید لیے آ رہا ہے۔ آج تو مولا پہ امپریشن اچھا رکھنا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ 40 افراد شیخ علی ہلالی کے گھر میں جمع ہوئے، وہ قصاب بھی آیا، سب قصاب کو دیکھ رہے یہ کیوں آیا ہے، اسے مولا نے کیوں بلایا ہے، لگتا ہے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ مولا تشریف لائے، چھت سے آواز آئی شیخ علی ہلالی ہم آ گئے ہیں، قصاب کو اوپر بھیجو۔ قصاب اوپر گیا، اب سب فکر میں مبتلا ہو گئے، آخر قصاب کو پہلے کیوں بلایا، لگتا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، مولا غصے میں ہے۔ قصاب کو حکم دیا اے قصاب دمبے لایا ہے، کہا ہاں مولا وہ بندھے ہوئے ہیں، کہا پہلے دمبے کو لے جاؤ اور پرنالے کے بعد ذبح کرو۔ اب جو قصاب نے پہلے دمبے کو پرنالے کے پاس ذبح کیا، گرم گرم خون پرنالے سے ہوتا ہوا نیچے پہنچا، اب جو لہو پہ نظر پڑی ایمان 70% کم ہو گیا۔ آج فاتح خیبر و خندق کا لال جلال میں ہے، لگتا ہے بہت بڑا گناہ کیا تھا، ذرا سا رحم نہیں کیا، بات بھی نہیں سنی، سیدھا قتل کر دیا۔ ابھی فکر میں مبتلا تھے کہ چھت سے آواز آئی شیخ علی ہلالی اب تم آ جاؤ۔ شیخ علی ہلالی دوڑتے ہوئے اوپر گئے، قصاب کو اشارہ کیا، قصاب نے دوسرا دمبا ذبح کیا، اب جو لہو نیچے پہنچا، کیسی دعا، کیسے مولا، کیسا پرچم، کیسا عالم، سب اپنے اپنے گھروں کو پہاڑ ہو گئے۔ مولا نے شیخ علی ہلالی سے فرمایا اے شیخ اب ہم اپنے چاہنے والوں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، جا کے کہہ دو ہم نیچے آ رہے ہیں۔ اب شیخ علی ہلالی دوڑتے ہوئے نیچے آئے تو نہ آدم نہ آدم یار سب فرار کر چکے ہیں۔ صلوات محمد والے شیخ علی ہلالی گریہ کرتے ہوئے اوپر گئے، مولا کے قدموں سے لپٹ گئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے لگا تھا یہ افراد آپ سے مودت رکھتے ہیں لیکن یہ تو ظاہری محبت تھی۔ مولا نے فرمایا اے شیخ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اپنے جد کا انتقام نہیں لینا چاہتے، تمہیں کیا لگتا ہے ہم ظہور نہیں فرمانا چاہتے؟ اے شیخ ہم تو تڑپ رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں ایسے اصحاب کے لیے جیسے ہمارے جد کو ملے۔ ہاں عزادارو میرا مولا فرماتا ہے جیسے اصحاب مجھے کربلا میں ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ اور عزاداروں انہی اصحاب کی عظیم قربانی کا پرزہ دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ عزاداروں آج 6 محرم ہے، آج کی تاریخ منسوب ہے حسین کے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے سے۔ عزاداروں روز عاشور ایک وہ وقت آیا جب حسین کا کوئی مورث و یاور باقی نہیں، اب حسین ہے اور علی اکبر ہے۔ 18 سال کا بیٹا بابا کے قدموں میں ہاتھوں کو جوڑے بیٹھا ہے، بابا اب اذن جہاد دے دیجیے۔ حسین نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تمہیں تو باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں اجازت دینے والا حسین کون ہوتا ہے؟ تم پر تو تمہاری بیوی زینب کا حق ہے، جاؤ زینب سے اجازت لو۔ شہزادہ درے خیمہ پر آیا، پھوپھی کی جانب دیکھا، پھوپھی مصلے پر ہے، دعا کر رہی ہے، شہد علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی ہو۔ پھوپھی کے پاس گئے، سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے، چاہنے والی پھوپھی کی نظر بھتیجے کے چہرے پر پڑی،
تصور نے تڑپ کر کہا زینب آج تیرا لال اتنا خاموش کیوں کھڑا ہے؟ کیا کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ زینب 3 دن ہو گئے تو نے اپنے لال سے پانی کے لیے نہیں پوچھا. زینب 3 دن سے تم نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا. زینب تم نے آج تک علی اکبر کا کوئی سوال رد نہیں کیا ہے. اگر آج علی اصغر نے تم سے پانی مانگ لیا تو تم کیوں کر علی اصغر کا سوال پورا کرے گی؟ ہاں دادارو، ساقیہ کوثر کی بیٹی تڑپ رہی ہے. ایک مرتبہ حوصلوں کو مضبوط کیا. بیٹا علی اکبر خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں اب بابا کا کوئی مونس و یاور باقی نہیں ہے. پھوپھی اماں اب اذن جہاد دے دیجئے. ارے زینب اور علی اکبر کو اذن جہاد تڑپ گئی. بیٹا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے 18 سال تک منتیں مرادیں کر کے پالا تھا کہ تو جوان ہونے پر بالوں میں شان مہندی کے بجائے خون کی مہندی رچائے؟ تیرے سر کو چہرے کی جگہ تیرے سر کو خون میں آلودہ دیکھوں؟ نہیں علی اکبر نہیں، زینب تمہیں اجازت نہیں دے سکتی. پھوپھی کی حالت دیکھی چاہنے والے بھتیجے نے باہوں کو گلے میں ڈال دیا. پھوپھی اماں آپ اجازت نہ دیجیے، لیکن بس اتنا بتا دیجیے جب روزے محشر دادی فاطمہ سوال کرے گی زینب تجھے تیرا علی اکبر عزیز تھا میرا حسین نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ ہائے ساقیہ کوثر کی بیٹی تڑپ گئی. علی اکبر جاؤ، زینب تمہیں نہیں روکے گی. پھوپھی سے رخصت ہوئے، بابا سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی جانب چلے. ابھی کچھ دور چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑے ٹھوکرے کھاتا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اجرکم اللہ گھوڑے سے اترے. بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ پیچھے پیچھے آنے کا کیا سبب ہے؟ کہا بیٹا علی اکبر ابھی تم صاحب اولاد نہیں ہو، تم ایک باپ کے دل کا درد نہیں جانتے. بس اتنا کرنا جب تک ممکن ہو پیچھے مڑ کر دیکھتے رہنا. ہاں دادارو علی اکبر جنگ کے لیے چلے. لیلا نے فضا کو آواز دی، اے فضا ذرا بھیا کے چہرے پر نظر رکھنا، اگر میرے لال کو میدان میں کچھ ہوگا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا. ہاں دادارو ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ فضا آئی، شہزادی غضب ہو گیا، آقا کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. کہا فضا جلد میرے لال کی خبر معلوم کرو. حسین کہنے میں آئے شہزادیوں میرا لال کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے، وہ شیر و سہراب ہے. ہمارا لال 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اس کے لیے دعا کرو. لو ازاداروں مسلح بچھا. دعائیں شروع ہوئی. ابھی چند لمحہ گزرا تھا کہ علی اکبر خیمے میں واپس آ گئے. بابا میں جنگ کر کے آیا ہوں، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں. بابا اگر چند قطرے آب مل جائے تو آج دشمنوں کو دکھا دوں حیدر کرار کا پوتا جنگ کیسے کرتا ہے. ہائے حسین کی بے کسی، پانی کہاں سے لائیں؟ کہا علی اکبر پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان کو میرے دہن میں دو، شاید کچھ تسکین مل جائے. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی. ایک مرتبہ تڑپ کر زبان باہر نکالی. بابا آپ کا حلق تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. کہا علی اکبر جاؤ، اب تمہیں تمہارے دادا علی سیراب کریں گے. ہاں دادارو علی اکبر جنگ کے لیے چلے. اب وہ وقت آیا کہ میدان سے آواز آئی، بابا سلام آخر قبول کیجیے. کربلا میں صرف 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے میرے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک ابو الفضل عباس اور دوسرے شہزادے علی اکبر. ابو الفضل عباس کے غلام کے لیے یہ باعث شرم ہے وہ آقا کو مدد کے لیے پکارے، اور ایک شہزادے علی اکبر کے جوان بیٹے کے لیے یہ باعث شرم ہے وہ ضعیف باپ کو مدد کے لیے پکارے. بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سلام آخر قبول کیجیے.
دیجئے، لیکن عزاداروں ذرا انصاف سے بتائیے گا، آپ کے سینے میں بھی باپ کا دل ہے، وہ ضعیف باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے 18 سال کے کلیل جوان بیٹے کا سلام آخر سنا؟ ارے اس شان سے میدان کی جانب دوڑے، دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، سلام آخر سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں پہنچے۔ علی اکبر کا سر آغوش میں رکھا، بیٹا علی اکبر کیا ہوا مجھے بتاؤ، کہاں زخم آیا ہے، کہاں درد ہے؟ کہا بابا دشمن یہ کہہ کر نیزہ سینے میں توڑ گیا کہ آج حسین کے صبر کا امتحان دیکھتے ہیں۔ بابا بہت درد ہو رہا ہے، بابا برچی کا پھل نکال دیجیے۔ کہا بیٹا علی اکبر میں برچی کا پھل نکالتا ہوں، لیکن دیکھو اس طرح نہ تڑپنا کہ حسین کے ہاتھوں میں لرزش آ جائے۔ کہا بابا آپ برچی کا پھل نکالیے، میں سانس بھی نہیں لوں گا۔ حسین نے ہاتھ برچی کے پھل پہ رکھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا رک جائیے، بابا ذرا ٹھہر جائیے، بابا جب مدینے سے چلا تھا تو سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ واپس لینے آؤں گا۔ بابا علی اکبر وعدہ پورا نہ کر سکا، بابا ایک بار سغرا کی زیارت کرا دیجیے۔ حضرت عمر اللہ مولا نے اشارہ کیا، زمین کربلا پست ہوئی، زمین مدینہ بلند ہوئی۔ کہا بابا گھر نظر آ رہا ہے، بابا در نظر آ رہا ہے، لیکن بابا سغرا نظر نہیں آتی۔ کہا بیٹا علی اکبر ذرا دروازے پہ دیکھو۔ کہا بابا وہاں پہ ایک ضعیفہ ہے جو سر سجدے میں رکھ کے گریا کر رہی ہے۔ ہائے حسین تڑپ گئے۔ علی اکبر تم نے سغرا کو نہ پہچانا، تم سے رخصت ہونے کے بعد سغرا گھر میں کہاں گئی ہے؟ تمہارے نشان قدم پہ سر رکھ کے گریا کر رہی ہے۔ حضرت عمر اللہ علی اکبر تڑپ گئے۔ سغرا خدا حافظ، علی اکبر وعدہ وفا نہ کر سکا۔ بابا برچی کا پھل نکالیے۔ حسین نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، دوسرا ہاتھ برچی کے پھل پر رکھا۔ یا علی مدد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے غضب ہو گیا، ضعیف باپ کی آغوش میں جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ حسین نے جوان کا لاشا اٹھایا، نہیں اس طرح نہیں اٹھایا، اس شان سے اٹھایا کہ سینے سے سینہ ٹکرا رہا ہے، پیر زمین پر قد دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کو آؤ، باپ کی ضعیفی ہے، برابر کا لاشا ہے۔ ہاں دادانو، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ آواز صرف کیلے کے بچوں نے نہیں سنی، یہ آواز آدم نے بھی سنی، نوح نے بھی سنی، موسیٰ نے بھی سنی، عیسیٰ نے بھی سنی، لیکن عزاداروں شاید یہ آواز زینب نے بھی سن لی۔ ارے وہ ماں جس نے اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا تھا، اس شان سے خیمے سے باہر نکلی کہ وہ شاید چادر زمین پر خط دے رہا ہے، آواز دے رہی ہے، بھیا کی ضعیفی ہے، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے یہ منظر دیکھا، جوان کا غم بھول گئے۔ زینب خیموں میں واپس جاؤ، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم ہے۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بابی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم